بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نظریات اور خیالات کا ارتقاء انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ جہاں ہم ہر کچھ زمانے کے بعد ایک نیا سیاسی نظریہ سامنے آتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس کا جوابی نظریہ میدان میں آ جاتا ہے۔ یہ انسانی تہذیب کی ترقی کی علامت بھی ہے، اور گزشتہ اس کے جو ہمارے اچھائیاں یا خامیاں یا خوبیاں، اس میں جو انسان کو سبق ملتا ہے وہ نئے تجربات کرتا ہے۔ سیاسی نظام چونکہ ہمارے ہاں مسلسل ارتقاء پذیر ہے، اور آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی آصف ایڈوکیٹ صاحب، ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور بالخصوص سیاسی نظام کے حوالے سے اپنی ایک منفرد رائے رکھتے ہیں۔ قاضی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، آپ کا جو ہمارا تعارف ہوا تھا وہ ملٹی پارٹی فورم کے حوالے سے ہوا تھا۔ سر، ایک تو تھوڑا سا ہمیں اس کا پس منظر بتا دیجئے گا کہ ملٹی پارٹی فورم آپ کے جو آپ ایک کنسپٹ رکھتے ہیں، یہ ہے کیا ہے بنیادی طور پہ؟ بیسیکلی جو بنیادی بات ہے، سوسائٹی میں مکالمہ نہیں ہے، تو سوسائٹی میں مکالمہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے جو ایسے خیالات جنم لیتے ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی پیدا ہوتی ہے۔ تو جو پارٹیوں کے درمیان جب مکالمہ ہوگا، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا المیہ جو ہے پارٹیاں جو ہیں لوگوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں، تو پارٹیوں کے اندر جو ہے مکالمہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی نقطہ نظر کو ہم نے اجاگر کرنے کے لیے ملٹی پارٹی فورم کی تشکیل کی کہ پارٹیوں کے درمیان یہاں پہ نہ لیفٹ ہے نہ رائٹ ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بھی پارٹی ہے، فورم کہتے ہیں بات چیت کو، تو ملٹی کہتے ہیں زیادہ پارٹیوں کو، 2 سے زیادہ 3 سے زیادہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں۔ تو ہم نے یہ ملٹی پارٹی فورم کی دوستوں نے مل کر آپس میں ڈسکشن کی کہ پارٹیوں کے درمیان مکالمہ کس طرح ہوگا، اور پارٹیوں کے درمیان جب مکالمہ ہوتا ہے تو پھر سوسائٹی کے اندر بھی مکالمہ ہوتا ہے، اور یہ جو دہشت گردی ہے جس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں بزور طاقت، یا معاشرے میں انتشار ہے، جو معاشرے میں انتشار ہے اس کو یہ بزور طاقت ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ فکری انقلاب کے ذریعے ختم ہوگا، اور فکری انقلاب کے لیے مکالمہ ضروری ہے، اور مکالمے کے لیے پارٹیوں کا ایک جگہ بیٹھنا ضروری ہے۔ اچھا سر، ہم ظاہر پارٹیوں کی طرف تو جائیں گے، ظاہر پارٹیوں کے درمیان مکالمہ کیسے ہوگا ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ پولیٹیکل پارٹیاں اپنی تعریف میں، اپنی ماہیت میں، اپنی خاصیت میں کیا ہونی چاہیے اور کیا ہیں اس وقت ہمارے پاس؟ اس وقت اگر ہم یہ کویسچن کریں، تمام جتنے بھی پولیٹیکل ورکر ہیں وہ خود ہی اس کا جواب دیں گے۔ کیا سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہے؟ پتہ چلتا ہے کسی بھی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ ہم کسی کو یہ مورد الزام نہیں، وہ اس پارٹی میں ہے تو اس پارٹی میں نہیں ہے۔ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت، بھلے وہ بائیں بازوں کی ہو کہ دائیں بازوں کی ہو، مذہبی ہو یا سیکولر ہو، لیکن ان کے اندر جو ہے ڈیموکریسی نہیں ہے۔ صحیح۔ کیا ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، کیا وہ واقعی جمہوریت ہی چاہتی بھی ہیں؟ نہیں، وہ بالکل جو ہے، اگر جمہوریت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہو اور پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہو۔ اب پارٹیوں کے اندر تو جمہوریت نہیں ہے، سوسائٹی کے اندر یہ کہتے ہیں ہم جمہوریت لائیں گے۔ ہم کہتے ہیں جب پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہوگی تو پھر پارلیمنٹ کے اندر جمہوریت ہوگی۔ جب پارلیمنٹ کے اندر جمہوریت ہوگی تو جو قانون سازی ہے اس کے اندر جمہوریت ہوگی، پھر سوسائٹی کے اندر جمہوریت ہوگی۔ تو یہ بیسک نقطہ ہے جہاں سے سوسائٹی کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی سے، اور پارٹیوں کے اندر کوئی جمہوریت نہیں۔ مطلب آپ اگر جمہوریت کے لیے لڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے اندر جمہوریت لے کر آئیں، آپ دوسرے کی رائے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قاضی صاحب، ملٹی پارٹی فورم کیسے کام کرتا ہے اور یہ کب سے کام کر رہا ہے، اور اب تک اس کو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک قبولیت ملی ہے، کامیابی ملی ہے؟ یہ ہم نے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، 1.5 سال ہو گیا ہے اس کو ہم نے شروع کیا ہے، اس پروگرام کو یہاں پہ ہم نے تجربہ کیا ہے۔ حالانکہ تحریک انصاف اور نون لیگ آپس میں نہیں بیٹھ سکتے، ایٹ کتے والا بیر ہے، ان
کا اس طرح کا، لیکن ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے جو تحریک انصاف میں بھی ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، جماعت اسلامی میں بھی ہیں اور دوسری جماعتوں میں بھی ہیں، ہم نے سب کو بٹھایا ہے اور ڈسکشن کی ہے اور پوائنٹ رکھے ہیں، جس طرح جی ملک کے اندر سے دہشت گردی کس طرح ختم ہو سکتی ہے، یا ووٹ جو ہے وہ نوٹ سے کس طرح آزاد ہوگا، ووٹ خوف سے کس طرح آزاد ہوگا، انسان کی رائے کس طرح آزاد ہوگی، یہ سارے ٹاپک پہ مختلف پارٹی کے لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے۔ صحیح ہے، اور اس کا کیا نتیجہ آپ کو ملا؟ مطلب اس کے نتائج کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یعنی کہ ایک ایسا رجحان ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں محنت تو مزید چاہیے، یہ تو ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈیا والوں سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اس قسم کی سوچ کو ابھارا جائے جو سوسائٹی کے اندر مکالمے کو جنم دے، اور مکالمہ جو ہے عصبیت سے آزاد ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کی بنیاد عصبیت پر ہے، نفرت پر ہے، کارت پر ہے، وہ دشمنی کے فلسفے پر ہے۔ ہم کہتے ہیں انسان کا کوئی انسان دشمن نہیں ہے، انسان کا اگر کوئی دشمن ہے تو غربت ہے، جہالت ہے، بیماری ہے، کوئی انسان دشمن نہیں۔ لیکن پارٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ پہلے لوگ کتوں کو لڑاتے تھے، مرغوں کو لڑاتے تھے، اب انہوں نے ورکروں کو لڑانا شروع کر دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ بات جو ہے دشمنی کا جو فلسفہ ہے وہ غلط ہے، وہ مکالمے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ تو بڑا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور ہے جہاں ہمارے پاس معلومات ہیں، تعلیم ہے، علم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ رجحانات ابھی تک ہمارے یہاں کیوں موجود ہیں؟ یہ صدیوں سے، کیونکہ بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی ڈیولپ نہیں ہوئی۔ اگر بطور انسٹیٹیوشن ادارہ جو ہے کوئی پارٹی، کہتے تو ہیں ہم جمہوری پارٹی کا نام رکھ دیتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا نام جمہوریت ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہ تو کوئی جمہوری تحریک چلی ہے اور نہ ہی کوئی جمہوری پارٹی وجود میں آئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ایم آر ڈی نے جمہوریت کی تحریک چلائی، بھٹو نے چلائی، دوسرے کوئی دوست لوگ کہتے ہیں چلائی۔ ہم کہتے ہیں جمہوریت کہیں بھی نہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے، اور جب پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو وہ کس طرح سوسائٹی میں جمہوریت لائیں گے؟ لیکن سر بات وہی آ جاتی ہے نا کہ جب ہم پارٹیوں پہ بات کرتے ہیں اور جن کے ذریعے ہم جمہوریت چاہتے ہیں تو وہ تو لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، تو یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو وہ یہ جمہوریت یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری حکمرانی ہو تو جمہوریت ہے، ہماری حکمرانی نہ ہو تو آمریت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بابا ہے ہی جو ہے، آپ پارٹیوں کے اندر آمریت ہے، صحیح کون سی پارٹی ہے؟ ہم تو میڈیا والوں سے بھی یہ کوسچن کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں، ہمارے اگر علم میں یہ بات نہیں ہے، ہم تو جدھر بھی دیکھتے ہیں ہمیں تو ہر طرح تو ہے نظر آ رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، ملٹی پارٹی فورم کے اہداف کیا ہیں اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملی ابھی تک؟ ابھی تک کامیابی تو نہیں ملی اس سطح پر، لیکن ایک یہ ایسا کنسیپٹ ہے، ایک ایسا نقطہ نظر ہے، ایک ایسی فکر ہے کہ یہ جتنی بھی دنیا میں غیر جمہوری، پاکستان تو کیا دنیا میں بھی غیر جمہوری پارٹیاں جو ہیں ان کے لیے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ غیر جمہوری پارٹیوں کو کسی پروسیس کے تحت ختم کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب بھئی یہ غلط ہے، تو غلط کہنے سے تو کام ختم نہیں ہوتا نا۔ صحیح۔ اس کے لیے آپ کو ایک مکالمے کا 2.5 لاکھ کا پروسیس لگانا پڑے گا، اور اس کا ہم نے کافی سے ادھر لاہور میں سیمینار کیے ہیں۔ تو جب ہم نے ادھر سیمینار کیے ہیں تو وہاں پہ بھی مختلف پارٹیوں کے لوگ جب آئے ہیں، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنی ہوتی ہیں، گروپ بنے ہوتے ہیں، تو وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے اس بات کو زیادہ جو ہے فیل کیا ہے کہ بھائی جمہوری پارٹی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ مطلب آپ کے پہلے یہ کامیابی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت۔ صحیح۔ اچھا سر، ہمیں ایک احساس تو ہو گیا کہ یار یہ ظاہر ہے جو پارٹیاں ہمیں جمہوریت دلانے کی دعوے دار ہیں، یہ تو خود ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، تو اس سے اگلا راستہ کیا آ جاتا ہے پھر؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارٹیاں جمہوری کیسے بنیں گی؟
یہ سوال یہ بنیادی سوال کہ ایک چیز ان میں خامی ہے، ہاں، یہ تو ہم نے ڈیٹیکٹ کر لی کہ وہ غیر جمہوری پارٹی، ان کو یہ مرض ہے، ہاں یہ مرض ہے، لیکن اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے اس کا؟ تو ہم سمجھتے ہیں اس کے 3 جو ہے اصول ہیں، جو اس کو اگر وہ سمجھ، ڈیموکریسی کے 3 بنیادی اصول ہیں، اور ڈیموکریسی جو انسان کا ڈیموکریٹک مائنڈ بھی بنتا ہے وہ بھی ان 3 اصولوں سے بنتا ہے۔ وہ سب سے پہلا اصول تو پارٹی کیپٹل، یعنی پارٹی جو ہے وہ اس کی ملکیت، پارٹی ملکیت۔ صحیح۔ ابھی جس طرح جو ہے سرمایہ جو ہے نواز شریف کا چل رہا ہے، زرداری صاحب کا چل رہا ہے، یا کسی اور مطلب ساری پارٹیوں کے انویسٹرز ہیں جن کے پاس، وہ چل رہا ہے، تو جن کا پاس سرمایہ ہوتا ہے پھر وہ اپنی ڈکٹیشن کر رہے تھے۔ ایون جو ہے امریکہ کی پارٹی کا نام ڈیموکریٹک ہے لیکن ڈیموکریسی نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سرمایہ ملٹی نیشنل پرووائڈ کرتی ہے۔ مطلب آپ کا جو رائے ہے یا جو جمہوریت ہے اس پہ سرمایہ انفلوئنس کرتا ہے، بالکل، اور کر رہا ہے، یعنی کہ ووٹ جو ہے وہ تابع ہے نوٹ کے۔ صحیح۔ اور جمہوریت کہتے ہیں کہ انسان کی رائے کے تابع ہو سرمایہ۔ اب انسان کی رائے کے تابع نہیں ہے بلکہ انسان اس کے تابع، سرمایہ کے تابع ہے، سرمایہ کے تابع ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ جو سرمایہ لگا رہا ہے وہ کس نیچر کا، کس سوچ کا، وہ جو بھی کہے اس کا ہوگا، اس کی ڈکٹیشن ہوگی، لیکن اس کا حل ہے۔ حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت اگر ہم دیکھیں الیکشن کمیشن میں 3 بڑی پارٹیاں ہیں، ان کا کیس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے کیس اس بنیاد پہ چل رہے ہیں کہ آپ نے پارٹی کے نام پہ سرمایہ جنریٹ کیا لیکن آپ نے سرمایہ انڈیویجول کے نام پہ، اپنے نام پہ کر دیا۔ اچھا، مطلب پارٹی کے نام پہ فنڈ آیا، فنڈ آتا ہے اور وہ جو ہے اسے جنریٹ کر دیتے ہیں، بلکہ یہ پارٹیاں آپ یہ کر لیں کہ ان کے لیے فیکٹریاں بن گئی ہیں۔ نان ڈیموکریٹک پارٹیاں کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی نان ڈیموکریٹک پارٹیاں جو پارٹیوں کے اوپر جن کا کنٹرول ہے ان کے لیے یہ فیکٹری ہیں، ٹھیک ہے، یہ کارکنوں آمدن کا ایک ذریعہ بن چکا، ذریعہ بن گئی۔ صحیح۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی پارٹی سرمایہ پارٹی کے کنٹرول میں ہو۔ ٹھیک ہے۔ جب پارٹی اپنے سرمایہ کے تابع ہوتی ہے، وہ سرمایہ اس پارٹی کے کنٹرول میں ہوتا ہے، تو پھر پارٹی کس کے کنٹرول میں ہو؟ اصل سوال یہ ہے، تو ہم کہتے ہیں پارٹی 2 اصولوں کے تابع ہو۔ وہ کون سے اصول؟ جیسے کہتے ہیں جی فریڈم آف اوپینین اور میجارٹی از اتھارٹی۔ اب فریڈم آف اوپینین یہ ہے کہ آپ کسی بات پہ اتفاق کر سکیں، اختلاف کر سکیں، سوال کر سکیں، اور اس پہ وہ ڈر نہ ہو کہ اگر یہ بات میں نے کی تو میرا لیڈر ناراض ہو جائے گا۔ آپ ایگری کر سکیں، ڈس ایگری کر سکیں، کوسچن کر سکیں۔ تو یہ بنیادی جو ہے فریڈم آف اوپینین ہے۔ اور اسی کے ساتھ پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ رائے کو اکٹھا کریں، جس طرح پرانے زمانے میں گاؤں میں ڈسکشنیں ہوتی تھیں کہ اگر جی اس کی جو ہم نے شادی کی دن مقرر کرنا ہے، کسی نے کہا یہ کرو، کسی نے کہا وہ کرو، کرتے کرتے کنسنسس پیدا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، اسے کہتے تھے جی دعا خیر کرو جی۔ تو یہ بیسیکلی ڈیسیجن جو ہے پھر ہم کہتے ہیں اس پر دوسرا اصول جمہوریت کا لاگو ہوتا ہے، میجارٹی از اتھارٹی۔ صحیح ہے۔ اب پہلا فریڈم آف اوپینین ہے، دوسرا میجارٹی از اتھارٹی، اور تیسرا انسٹیٹیوشنل کیپٹل ہے۔ ابھی انڈیویجول کیپٹل کے تحت پارٹیاں چل رہی ہیں، ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل کیپٹل، اور 3 آپشن کی آزادی، فریڈم آف اوپینین اور جو ہے میجارٹی از اتھارٹی۔ ان تینوں کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں قانون کے ذریعے، قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے، ہمارا آئین اور قانون ان 3 اصولوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، لیکن جن کی ذہنیت نان ڈیموکریٹک ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ پارٹیوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے پارٹیوں کو فیکٹری بنا دیتے ہیں، اپنے کارخانے بنا دیتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کارخانوں سے زیادہ بڑے کارخانے بن گئے ہیں جہاں میٹیریل لگا ہوا ہے، جہاں میٹیریل لگا ہوا ہے۔ یہ تو ایک انسانی انہوں نے وسائل کو اکٹھا کیا اور اس کو سرمایہ میں بدل دیا، اور ابھی پھر اسی کے زور سے پھر وہ اسٹیٹ پر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جب وہ اسٹیٹ پر کنٹرول کر لیتے ہیں تو جتنا بھی عوام کا سرمایہ ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ ان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ تو بنیادی خرابی کہاں پہ ہے؟ نان ڈیموکریٹک پارٹی میں۔
صحیح ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ملٹی پارٹی فورم جو ہے بیسیکلی ڈیموکریسی کی ایجوکیشن دے رہی ہے کہ بھائی ورکروں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کوسچن کر سکتے ہیں کہ ہم ایک تو آپ خود کنٹریبیوٹ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ جی ہمیں جو ہے لیڈرز ہمارے اوپر انویسٹ کریں تو ہم جو ہے جی سیاست کریں گے. سیاست دینے کا نام ہے، چھیننے کا نام نہیں ہے، چیٹنگ کا نام. لیکن جس طرح ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں پہ تو ہمارے ہاں سیاست تو مفادات کے لیے کی جاتی ہے. وہ چاہے وہ لیڈر کر رہا ہے تو وہ عہدے کے لیے کر رہا ہے، کارکن کر رہا ہے تو وہ کسی ٹھیکے کے لیے کر رہا ہے یا نوکری کے لیے کر رہا ہے. تو یہ سوچ تو میرے خیال میں وہ امریت کی سوچ ہے نا، اسی لیے امریت پیدا ہوتی ہے. امریت جنم لیتی ہے اسی بنیاد پر کہ جب وہ محدود مفادات کی سوچ کے تحت سکتا ہے. صحیح. اچھا سر، ملٹی پارٹی فورم مزید اس کے اہداف مزید آپ مستقبل میں کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک آگے جانے کا آپ کا ارادہ ہے، پروگرام ہے؟ ہم پورے پاکستان لیول پہ آلریڈی بھی ہم کام کر رہے ہیں ملٹی پارٹی فورم کے حوالے سے. ہم نے مختلف جس طرح لاہور میں سیمینار کیے ہیں، ادھر جو ہے اسلام آباد میں کیے ہیں، اپنا بعد میں ہم ریگولر کرتے رہے ہیں جس میں ہمارے کافی دوست آتے رہے ہیں. اب ہم اس کو جو تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے یہاں ایک نفسیات ہے، وہ یہ نفسیات ہے کہ لوگ شخصیت پرستی کا شکار ہیں. مطلب وہ ذہنی جو ہمارا شاید وہ صدیوں کا ایک سرکل وہ ڈی این اے میں ہمارے رچ بس چکا ہے. اگر میں بات کروں گا تو کہیں گے یہ جو ہے یہ تو یہ خود جو ہے بیسیکلی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ پھر ایک ذہن بنا ہوا ہے. تو اب ہم اس ذہن کو توڑنے کے لیے انہی شخصیات کو پھر ہم مدعو کریں گے کہ آپ آئیں، جو ہے جو پارٹیوں کے بگ فگر ہیں، ٹھیک ہے، جن کو دنیا جانتی ہے، ہم ان کے سامنے سوال رکھیں گے کہ آپ بتا دیں کہ پارٹیاں، ایک نان ڈیموکریٹک پارٹی سوسائٹی کے اندر ڈیموکریسی ڈیولپ کر سکتی ہے. قاضی آصف صاحب، آج کی اس نشست کو میں ہم نے آپ سے سیاسی جو ہمارا نظام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اگلے اور اس سے جو پیدا ہونے والی خرابیاں، جب سیاسی نظام خرابی کا شکار ہوتا ہے تو اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے کہ جب سیاسی نظام جمود کا شکار ہوتا ہے تو اس سے کون سی خرابیاں، بشمول انتشار ہے، دہشت گردی ہے، نفرت ہے، یہ چیزیں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ جس طرح ایک ابھی دہشت گردی کا کوشچن ہے پورے پاکستان میں چل رہا ہے. اب لوگ اس کو ایک تو حل یہ کر رہے ہیں کہ جی بھائی زبردستی، جب آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں تھوڑا ہو تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے آپ کو. تو دوسرا جو حل اس کا یہ ہے کہ فکری طور پر پاک فوج اور عوام کے درمیان یکجہتی پیدا کی جائے. اب پاک فوج اور عوام کے درمیان یکجہتی جمہوری پارٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے. صحیح سر، یہ ظاہر ہے اس وقت ہماری بقا کا بھی سوال ہے اور انشاءاللہ اس کو اگلی نشست کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں. ناظرین، بہت شکریہ آپ کا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.